अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। आज सदर साहब ने कमाल किया। वैसे वो मर्दाना कमज़ोरी बताने के ना बड़े तरीके होते हैं। मतलब वो ज़रा मर्द एम्बेरस सा फील करता होता है। कभी वो कह देता है जी कि वो साड़ी बच्चियां दी प्लानिंग ही नहीं है, ठीक है जी। कभी वो कह देता है कि जी वो औरत मसला है, ठीक है ना, औरत बांझ है जी। कभी वो कह देता है जी कि अपना वो कुछ थोड़ा सा हमारा जौन सा है ना सिस्टम में थोड़ी सी खराबी किसी और मसले में डाल देता है। सदर साहब ने भी यही कहा कि औरत ही बांझ है। उन्हें यार क्या क्या चूतियम सल्फेट आदमी है पाकिस्तान ने पैदा किए, चूतियम सल्फेट। फरमाते हैं सदर साहब जनाब के मैंने तो स्टाफ को कह दिया था, स्टाफ ने नीचे भेजे नहीं। जब मैंने कहा था ना सदर साहब ने दस्तखत कर दी हैं। मुझे एक सदर में कुछ 2-3 बंदे काम करते हैं प्रेसिडेंट हाउस में जो मेरे वाकिफ़ हैं, और नैब नूब से, सिविल सर्विस से, वीलॉग से काफ़ी लोग मेरे वाकिफ़ बन गए हैं, वो बताते रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप समझे इन्होंने कर दिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भेजने थे वो भेज दिए हैं 10 दिन के अंदर, और ये इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का इन्होंने नहीं भेजा। अच्छा जी, ठीक है, चलें जी। लो जी, क्या हुआ जनाब साहब के सदर साहब ने अपनी ऑफिशियल ट्वीट से, प्रेसिडेंट की नहीं, अपनी प्राइवेट ट्वीट से कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के कहता हूँ मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं, वो उसी तरह पड़ा है। मेरे स्टाफ की बेवकूफ़ी है, उनको 10 दिन के अंदर भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा। एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नाउ, अनदर लॉ मिनिस्ट्री के तहत ये सदर ने डिलिबरेटली की है। बहुत बड़ा सदर का गंद है। इट शुड हैव सेंड इट बैक विद इन 10 days और इट इज़ डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। उन्होंने अपना वर्जन बता दिया कि ये है जी। अच्छा, उधर जनाब साहब सदर ने पीटीआई का रांझा सबका भी हीरो भी बन गया, और लोग कहेंगे जी ओ ये सदर वो काम कर गया जड़ा किसी ने नहीं किया सी। ओ फौज अगे खड़ा होना है, फौज अगे खड़ा हो गया सदर साहब, ये चूतियम सल्फेट फौज आगे खड़ा हो गया। सारे गंद, क्योंकि लोगों ने कल इसकी तस्वीरें लगा के इसकी बड़ी पेंट उतारी थी, और मेरा जब वीलॉग किया था उस पर भी बहुत सारे तबसरे हुए थे, इससे राब्ते हुए थे कि तुमने कर दिए हैं। मैंने हालांकि उसमें कहा था, ये नहीं कहा था कि इसने कर दिए हैं, कर रहा है। हेडिंग मैंने ये लगाई थी कि कर दिए हैं, और मुनीर मिस्त्री को बादशाह बना दिया इसने। लो जी, मुनीर मिस्त्री वैसे बादशाह तो है ही, उसको ये दूसरा ये उसने कहा था ना जनरल ज़िया ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट। मुनीर मिस्त्री तो इसे शिट समझता है, पीस ऑफ पेपर बनेगी, इट्स शिट। आई डोंट गो बाय दैट। है जनरल चनोचा की तरह वो तस्वीर अपनी कुर्सी पे रख के जर्नलिस्ट के सामने बैठ गया और कहता है आप ये कुर्सी जवाब देगी, जाओ मरो। कुर्सी पे ना तस्वीर, कहता है ये पोर्ट्रेट अब जवाब देगा। बदमाश है। उधर उसने सेनेट में, थाईलैंड में जनाब अपना करवा लिया वो कि प्राइम मिनिस्टर सेनेट इलेक्ट करेगा, इक्वल वोट्स उसके होंगे, और नीचे से बेचारा पीटा जीता हुआ है, वास्ट मेजोरिटी से पीटा जीता हुआ है। सेनेट में वो हार गया, 2 दफ़ा पीटा की नॉमिनेशन हुई। आइन में है कि 2 दफ़ा अगर रह जाए तो फिर नहीं हो सकता, तीसरी दफ़ा पीटा बेचारा आउट कर दिया है। वो जो तहसीन नवाज गांडे की तरह का है, बाहर बैठा है, उसकी बहन प्राइम मिनिस्टर थी वो भी बाहर बैठी है। वो फौजी, और ये बड़े खुश होते हैं करप्ट के साथ काम करना। उसने कैंडिडेट दिया, लेकिन पीटा बहुत अच्छा आदमी है। पीटा और रामास्वामी इनके बड़े मॉरल्स हैं। डेमोक्रेट्स मैंने मॉरल्स वाले देखे हैं। हालांकि उसके लिए बड़ा इजी था इक़्तिदार लेना, ठीक है ना। जैसे वो बनाता था मलेशिया का अनवर पे सोडमी के केसेस, और फिर अब अनवर भी आखिर जीतना शुरू हो गया, तो उसने जनाब महातिर मोहम्मद, तो फिर उसने जनाब उसके साथ कोलिशन का कर लिया। कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ नहीं, इक़्तिदार की खातिर 90 साल से ऊपर उम्र है जी। लो जी, क्या हुआ कि अपना जनाब साहब
اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یہ پیٹا کی طرف چلے گئی کہ دیکھیں لوگ جو پرنسپلز پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس صدر پاکستان کی طرح نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنا پھر باقاعدہ سٹینڈ لیتے ہیں. نہ اس نے اچھا تاریخ دے دے، پھر تاریخ کیوں نہیں الیکشن کی دے رہا ہے؟ چل جی ٹیسٹ آف دا پڈنگ از کہ اب تم تاریخ دے دے. اب اس میں تاریخ کا بھی پریشر ہے نا، تو یہ عجیب قسم کے. ادھر دیکھیں اس نے شرلی سی چھوڑی ISI نے، وہ اچھا کیا انہوں نے جناب صاحب، وہ شرلی چھوڑ کے نا جناب صاحب وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا وہ اندر دے دیا PTM کے بندے، علی وزیر بھی اندر دے دیا، ایمان مزاری بھی اندر دے دی، اور 2-3 بندے بھی اندر ٹکا دیے ہیں. اور پھر انہوں نے لفظ بڑا اچھا کہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہونا ویسے یہی ہے لیکن انہوں نے غلط تھوڑا فریز کیا، میں اسے ری فریز کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم PTM والے، مطلب بنگالیوں نے ان کی وردی اتاری تھی، ہم PTM والے جو ہیں نا ہم ان کی چمڑی اتاریں گے. میں اس کو ری فریز کرتا ہوں کہ طالبان پاکستانی فوج کے KPK میں پاکستانی فوج کی چمڑی اتارے گی. یہ ہوگا، آپ دیکھنا یہ ہوگا. بنے پھرتے ہیں ٹسے سے، اپنے آپ کو بڑا پتلونے چھوڑ کے پھر ادھر دوڑ جاتے ہیں. یہ نان سینس یہ سارے. یہ آپ جیسے لوگوں کو جو مذہب پرستی میں حیران ہوتا ہوں. راما سوامی نے کا ایک لیٹر میں نے پڑھ کے سنایا نا، ایک لیٹر 10% پوائنٹ اس کے بڑھ گئے. وہ 3% پہ سالہ کھڑا تھا، وہ آ گیا 14% پہ جناب. 14 to 15% پہ وہ نیک ٹو نیک ہوا ہے ڈیسینٹیز کے ساتھ. خطرہ بڑھ رہا ہے امریکہ کے لیے کہ او یار راما سوامی نہ آ جائے. مجھے تو لگتا ہے وہ VP ضرور وائس پریزیڈنٹ پک ہوگا. یہ تو حالات ہیں ادھر امریکہ میں، مطلب ورلڈ میں، مطلب اتنی اویئرنیس ہے، اتنی ڈیولپ، یو کانٹ رن اوور. آج میں آپ کو پرائم منسٹر مصدق کا بتاؤں گا. کل وال اسٹریٹ میں ایک بہت اچھا اس پہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ مصدق، وہ آپ ویسے آرٹیکل ضرور پڑھنا. میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ہے نا YouTube فورم، اس میں کامنٹس میں امیج نہیں ڈالا جا سکتا. میں آج وہ امیج اپنی پوسٹ میں ڈالوں گا. اپنی جو ہے میں ذرا دھوپ آ رہی ہے ادھر، ذرا سائڈ سے پہ ہو جاؤں. میں آج وہ امیج اپنی نا پوسٹ پہ ڈالوں گا کہ ٹویٹر پوسٹ پہ @M چوہان میرا ہینڈل ہے. پلیز ضرور آپ ادھر وہ دیکھنا. اٹس ورتھ ریڈنگ. چھوٹا سا آرٹیکل ہے بٹ اٹس ورتھ ریڈنگ. میں بلکہ دیکھ رہا تھا، بتاؤں آپ کو کہ کس نے وہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اٹس ویری بیوٹیفل آرٹیکل. مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا گاڈ گفٹڈ دیا ہوا ہے کہ میں اپنا جو ہوں نا تھوڑے سے اس میں نا بڑا اچھا بیان کر دیتا ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی دریا کوزے میں دا ریئل اسٹوری آف دا 1953 ایرانین کو. انہوں نے کہا کہ دا لیفٹ بلیمز دا CIA فار دا ایونچوئل رائز آف دا آیت اللہز. دا ٹروتھ از مور کمپلیکیٹڈ. اس میں ویسے انہوں نے کہا ہے کہ CIA کو وہ کہتے ہیں کہ صدر کو اتارنا چاہتا تھا، وہ آ گیا. مصدق کے کیس میں بھی یہی ہوا. یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے. مصدق نے کیا کیا تھا، بالکل یہ نائجر کے جو اب برٹش آئل کے ادھر بڑے پلانٹس تھے، ریفائنری تھی، آئل نکالتے تھے، بڑا پرانا نظام تھا، اس نے نیشنلائز کر دیا. اس سے بڑی لڑائی شروع ہو گئی. ایزنہاور نے صلح کرانے کی کوشش کی، ایک ایگریمنٹ پہ لائے، کیونکہ ورسز مصدق کے ملاز تھے. شاہ چھوٹا تھا ابھی، یہ جو پہلوی ہے، تو اس کو پاور نہیں دی جا سکتی تھی. تو یہ جناب جب لڑائی چڑھائی ہو گئی، کو کا ہو گیا پلان، ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت مصدق صاحب ریزسٹڈ، فوج بھیج دی اور وہ جیت گیا. رضا باہر چلا گیا. یہ دیکھیں عمران خان کو ہم کتنا، میں ایک اور کی مثال ابھی دوں گا انٹرنیشنل نیوز میں، کہ وہ باہر چلا گیا تھا، آج وہ صدر بن رہا ہے انشاءاللہ. کیا واٹ اے مین. ڈیکیڈ جنیوا میرا 1 ڈیکیڈ. گوئٹا مالا کا ایویرو اس کا نام ہے.
10 سال ایک نان پروفٹ کے لیے اینٹی کرپشن کرافٹ کے لیے کام کیا. یہ تو عمران خان تو اتنے اچھے کام کر سکتا تھا جتنی اس کا سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے, ویلیو ہے, اور ادھر سے آ کے پھر اچھا جی آخر وہ آ گیا اس میں, اس نے کہا جی کہ نہیں ہی ریٹرن فار پریزیڈینشیل الیکشن ایمی آؤٹ آف دا بلو. جتنے مخالف تھے منیرا مستری نے جیسے سارے مار مور دیتا ہے, وہ سارے مار مور دیے ہوئے تھے جو ابھی پریزیڈنٹ بننے کا خواہش مند ہے. اتنے میں کیا ہوا ہے جناب صاحب کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ آ گیا, وہ اس کو ایکویڈر کے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ, ادھر بھی پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, واز کلڈ ون آف دا پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ. اب یہ چیسٹ بلٹ پروف ویسٹ ویئر کرتا ہے, سب اس کی بلٹ پروف سب میں چلتا ہے, اینڈ لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ رہے. 64 میری ایج جتنا ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھیں 10 سال باہر رہے. وہ رضا پہلوی باہر دوڑ گیا تھا, پھر آ گیا. اتنے بندے اس گوفی کو کہہ رہے ہیں کہ باہر چلے جاتا, نہیں گیا. اب کوئی موقع نہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان سے وہ ڈیل کر رہے ہیں باہر چلے جاؤ, یہ نہیں مان رہے. نو, یہ سفید جھوٹ ہے. اب کوئی آفر شفر نہیں, اب ختم, اٹس اوور. آپ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا, آہستہ آہستہ پہلا ہی دستے ہو. وہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے نا تو کئی جگہ وہ باہر اس کا بچہ رشتہ دار ہوتا ہے تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ یار بہت بیمار ہے, آکسیجن لگی ہوئی ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, یار دعا کرو. پھر آہستہ آہستہ کوئی 2-3 ہفتے بعد وہ وینٹیلیٹر اتارتے ہیں. تو یہ وینٹیلیٹر پہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس کے اب پیار محبت سے نکل آئیں. اب سوچیں آپ نے فوج سے قبضہ کیسے چلانا ہے. انہوں نے تو نئی جنگ شروع کر دی ہے جی. انہوں نے تو یہ پی ٹی ایم فیلڈ میں لائے ہیں جناب صاحب. یہ تو کچھ بھی نہیں. 9 مئی تک تو عشر شیر بھی نہیں اس کے مقابلے میں. جو انہوں نے کہہ دیا چمڑی, ہم آپ کی چمڑی اتاریں گے. وہ پھر کدھر یہ پرابلم ہوتا تھا جماعت الدعویٰ کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں, یہ رضوی کی جماعت سے, کہ وہ جب ان کو آئی ایس آئی سپورٹ کرتی تھی نا, وہ کئی دفعہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے تھے رضوی وغیرہ. وہ پھر کپڑوں میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہینڈلرز لے آتے ہیں, وہ کپڑوں میں لے آئیں گے. ان کو طالبان کے سامنے پیش کریں گے, طالبان نکال دیں گے ان کا برکس. ہاں, طالبان کو اگر ایک بندہ کوئی بچا سکتا تھا طالبان کے تسلط کو, بلکہ دوستی کے ساتھ چل سکتے تھے یہ باؤنڈریز. یہ باؤنڈریز پورس ہیں ساری. یہ نیشنل سٹیٹس کا کانسیپٹ میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں. بہت واہیات ہے نیشنل سٹیٹس کا کانسیپٹ جناب صاحب. یہ کہاں قرآن پاک میں بھی ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز کا ہے. ٹرائبز ہوتی تھی, امپائرز ہوتے تھے. یہ نیشنل سٹیٹس میں کنفائن کرنے کا, پھر ایک دوسرے کو, پھر اس میں فوج کا ابھرنا. فوج کا رول ہی نیشنل سٹیٹ سے ہوا ہے. کل کسی نے مجھے پوچھا جناب صاحب کہ چین اور ادھر کیوں نہیں فوج کا آتی ہے. اب بھائی انہوں نے پولیٹیکل پوزیشن ساتھ رکھی ہے. چین کی کمیونسٹ پارٹی کا اہم عہدیدار آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتا ہے, ساتھ اس کا کمرہ ہے. وہ سارے کمیونسٹ پارٹی کے ڈیسیژنس کنوے کرتا ہے جو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں بڑے امپائر چلا رہے ہیں اتنا بڑا, کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا. میرے بیجنگ کے وزٹ کا بھی اس میں ہے, آپ کتاب میں میری پڑھنا کہ کیا کیا ادھر میں نے. چین کے بھی, میں امریکہ میں 44 اسٹیٹس دیکھی ہیں. چین میں بھی میں نے بڑے آدھے پروونسز کے کیپٹلز میں گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اب جی معاملات آپ کے سب کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. منیرا مستری ننگا ناچ رہا ہے, سارے اپولوجیٹک ہیں. بندیال اور جو الوی ہے وہ آپس میں بغل گیر ہو کر رو رہے ہیں, اور بھگت سارے آپ رہے ہیں. میں کچھ ایک آج میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ چین کی آبادی دیکھیں, فرٹیلیٹی 1.30 سے 1.09 آ گئی ہے. جاپان کی 1.26 ہے عورت کا فرٹیلیٹی ریٹ. اور دیکھیں کہ کہاں مطلب آگے آ کے چین اتنا بڑا ہے. جاپان میں جس طرح پاکستانی جا رہے ہیں ادھر لیبر کے لیے, اور یہ منیرا مستری یہ 25 کروڑ ادھر یوتھ اب بھیجے. اب چین بھی بھیجنے پڑ جانے ہیں جتنا چین کا کام ہے جناب صاحب. تو اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.